نہیں اور تارے سامنے شہر آل عمران ذاکر جناب احمد سجاد جھڑوی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمے سن اور نتباد کاری القصائد ذاکر جناب ثاقب انیس جھڑوی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمے سن بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات درود بر محمد و اہل بیت محمد کافی باب تشریف فرمائے صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے کوشش کر کے درود بآواز بلند پڑھیں اللہ انج تھکے بیٹھے ہو صلوات ہی نہیں پڑھ سکتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان صلوات بلند آواز الصلاة والسلام بکیت والاکرام الى سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المطہرین المظلومین المنتجبین ولعن اللہ اولادائہم اجمعین من یوم دعوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا قاہر اللدو یا ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی صلوات بلند آواز سے پڑھیں چھٹے مولا کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے پاکیزگی آتی رہے اور آپ کے چھٹے مولا کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو بندہ ہماری ذات پہ کھلے دل سے درود بھیج دے نا ہم اس بندے کو ساری زندگی منافق نہیں ہونے دیتے سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام فرش پہ رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو مولا ایسے انگن خوشیاں آپ کے نصیب فرمائے مولا آپ کے قدم قدم چل کے آئے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بانیان کے خرچ اخراجات ان کی یہ محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں میرے مولا منظور فرمائے اسے دولہ دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے جتنے بیمار ہیں مولا شفاء کلی عطا فرمائے جتنے تنگ دست ہیں مالک ان کی تنگ دستی دور فرمائے ولی نصر حجت و دران سرکار قائم علیہ السلام کے ظہور میں میرے اللہ تاجیل فرما ہے اجازت بات شروع کریں گے ادھر والوں کی اجازت سے نوکری کا آغاز کیا جائے بسم اللہ سدا فکریں سدا سلامت رہیں سدا آباد رہیں سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہے عزت برا جشن مجھ سے پہلے جاری تھا مجھ سے بات بھی جاری رہے گا کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے میرے بزرگ میرے بھائی مجھ سے پہلے نوکری کر گئے اور کروڑ گنا بہتر پڑھنے والوں کو بعد میں نوکریاں دینی ہیں ذاکری دعویٰ نہیں شاعر گھرانے کا ایک چشم چرا ہوں میرے پاپا جان اعجاز حسین جھنڈوی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ان کی گود کا جو بزرگ بیٹھے ہیں میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے اثر دیکھنے میری محنت دیکھنی ہے انہی کا دیا ہوا سبق آپ کو سنا کے آپ سے دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور بس ذاکروں کی فہرست میں چھوٹا سا نام بالکل اس طریقے سے آ جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا آپ سلامت ہیں ذاکر میں نہیں ہوں میں ذاکر دنیا کا ایک نالائق بردار ہوں چاچو جی ذاکر وہ ہوتا ہے کسی کا جو کسی کو جانتا ہو حسین کو کون جانتا ہے میرے پاس ذاکری کا ایک معیار ہے کیا ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا ذکر شبیر تیرا میرے پاس ایک معیار ہے ذاکری کہتے کسے ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا اس کو توحید کے منصب سے گزرنا ہوگا آپ سلامت رہے یار
जश्न की रूहानियत बढ़ाए। हैदरी आप सलामत रहे। हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो, मैं नौकर हो गया हूँ आपका। मुझे यकीन हो गया आप जाकिर को नहीं, आप जिक्र को दाद देते हैं। जिक्र शब्बीर तेरा जिसको भी करना होगा उसको तौहीद के मनसब से गुजरना होगा। 4 मिसरों से अपनी नौकरी का आगाज करना चाहता हूँ। ये 4 बातें मैं आपसे नहीं करने लगा, ये 4 मिसरे मैं अपने वक्त के इमाम को सुनाने लगा हूँ। मैं मौला की बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मौला वो जो आप पर्दा हटाएं वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आज के दिन हमारी एक मलंगों की मस्तों की दुआ है। मेरे मौला तेरे मवाली इतना खूबसूरत दरबार सजा के बैठे हैं, इतनी रूहानियत बना के बैठे हैं, आज के दिन हमारी एक दुआ सुन ले। मैं कह रहा हूँ मेरे मौला मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा। हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती और फितरत का तकाज़ा है, हर बंदा हर बात का खरीदार नहीं हो सकता। अगर खरीदार बनना चाहते हैं मेरी बातों की कीमत में ज्यादा नहीं मांग रहा, हर अल्लाह दिल से दुआ कर दे, वो दुआ मेरे लिए काफी है। मैं दुआ मांग रहा हूँ मेरे मौला मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, मेरे अल्फाज की तौकीर बढ़ाने आ जा, इन मलंगों के मुकद्दर को जगाने आ जा। वो तेरी मर्जी है कब पर्दा हटाए, लेकिन आज के दिन तू मेरा जश्न सजाने आ जा। जरा हाथ पे चलते खास आसी के हुसैन दा इतनी हुसैन दा नाम चटाओ बोलो हैदरी। आप सलामत रहे। हुसैन की अम्मा आपसे राजी है, शाबाश। फलक शिकावर हैदरी आप सलामत रहे। हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो, वो तेरी मर्जी है कब पर्दा हटाए, लेकिन आज के दिन तू मेरा जश्न सजाने आ जा, आज के दिन तू मेरा जश्न सजाने आ जाए। इतनी खूबसूरत आपने मेरी हौसला अफजाई की है तो 4 मिसरे में आपके हवाले करने लगा हूं। मैं कह रहा हूं दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत, दुनिया में जो अब्बास का इश्क दिल में बसा के बैठे हैं उन पे दाद देना वाजिब है नौकर को। मैं कह रहा हूं दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत, दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत। दो ही गल्ला नहीं है, बंदा घूमे या बंदा घरों कुरान पे हाथ रख के आ गया इसकी सदा करके बोलना तो नहीं, सर उठाना बात का वजन करना। मैं कह रहा हूं दुनिया में सज गई है वफाओं की सल्तनत। अब्बास बावफा की जो तंजील हो गई और गाजी को खल्क करके खुदा मुतमई हुआ, क्यों? अब सैयदा के हुक्म की तामील हो गई। अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह। मैं आपको दाद दे रहा हूं यार, जो हाथ फैले हुसैन से खैरात पा रहे यार। एक बार उच्चा बोलो अली लाल कादर तारा। आप सलामत रहे यार। हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो, गाजी को खल्क करके खुदा मुतमई हुआ, अब सैयदा के हुक्म की तामील हो गई, अब सैयदा के हुक्म की तामील हो गई। 4 मिसरे और पढ़ूं? मूड है आपका? मिजाज असल का साथ देंगे? अब छेड़ के छोड़ना नहीं। वो जो पीछे बैठे कभी कभी मेहरबानी करते रहना। मैं कह रहा हूं नाजिल हुए हुसैन तो कहने लगे रसूल, नाजिल हुए हुसैन तो कहने, सारे तवज्जो करना, 1 मिनट भी आपकी तवज्जो यहाँ से सिर्फ की बात का लुत्फ जाया हो जाना। मैंने कहा नाजिल हुए हुसैन तो कहने लगे रसूल। ये गिलाफे काबा से अफजल कपड़ा है क्योंकि काबा बचाने वाले हुसैन का मिंबर है। इसमें हाथ डाल के तुम में से हर हलालजादे को विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूं अगर 4थे मिसरे में बेटे का हक बन जाए फिर हुसैन का वास्ता हक रखना ना, अकना मैंने फिर गाजी का वास्ता बोलना ना। मैं कह रहा हूं नाजिल हुए हुसैन तो कहने लगे रसूल, क्या आना मिनल हुसैन का सामान आ गया? अब्बास के नजूल पे करार ने कहा लो वक्त के रसूल का इमरान आ गया। हैदरी सारे बोलो हैदर हैदर हैदर, उच्च बोलो फेफड़ा ठीक है बोले हैदरी। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। मैं नौकर हो गया, आपका बोलना दुआ बन गया मेरे लिए। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। अब्बास के नजूल पे करार ने कहा लो वक्त के रसूल का इमरान आ गया। पलक झपकने की देर है और मैं गया। अब्बास के नजूल पे करार ने कहा लो वक्त के रसूल का इमरान आ गया। मौला अब्बास दुनिया में नाजिल हुए। अली बादशाह ने ना अब्बास मौला को अपने हाथों पे उठाया। पता नहीं 4 शाबान को कैसा वो हसीन मंजर होगा जब अली के हाथों पे अली का बचपना होगा। अब्बास को हाथों पे उठाया, अब्बास का चेहरा गौर से देखा। जब चेहरे से नकाब हटाया ना मैं ख्यालात की दुनिया में गया। अली ने अब्बास के चेहरे से नकाब हटाया, मैं ख्यालात की दुनिया में गया। मैंने मंजर के देखा अली का नकाब हटाना था। ये अर्श से आवाज आई या अली, चंद चेहरे तो पर्दा हटाया जो है, चंद चेहरे तो
دے چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائید چمکڑ دی ڈس آ گئی ہے میں بھی سونے تے سونا پڑے داریاں تیرا غازی بڑا بڑھ دی چس آ گئی ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو جو غازی کے مرید بیٹھے اونچا بولو حیدری آپ سلامت رہے حد کر دیا آپ نے بولنے کی یہ ہاتھ نہیں ہے ساروں نے جواب دینا ہے یا علی آپ سلامت رہے میں نوکر ہو گیا چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش تائیں دے چمکڑ دی ڈس آ گئی ہے میں بھی سونے تے سونا پڑے داریاں تیرا غازی بڑا بڑھ دی چس آ گئی ہے میں بھی سونے تے سونا پڑے داریاں تیرا غازی بڑا بڑھ دی چس آ گئی ہے اب علی نے عباس کا چہرہ غور سے دیکھا علی مسکرائے عباس کا چہرہ غور سے دیکھا علی مسکرائے حسین بادشاہ نے پوچھا بابا مسکرائے کیوں ہے بابا کیوں مسکرا رہے ہیں علی نے مسکرا کے عباس کا بھی چہرہ چھوما پھر حسین بادشاہ کا بھی چہرہ چھوما حسین بادشاہ کا چہرہ چھوم کے بادشاہ علی فرما رہے تھے احسان جیسے میرا ہے صوم و صلات پر احسان جیسے میرا ہے ایک حلالی بھی چپ رہ گیا مجھے اتنا دکھ لگے گا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں کہہ رہا ہوں احسان جیسے میرا ہے علی فرما رہے تھے احسان جیسے آجے بسم اللہ احسان جیسے میرا ہے صوم و صلات پر قبضہ رہے گا اس کا وفاقی حیات پر احمد یزیدیت کو پکڑ کے مروڑ کے عباس مار ڈالے گا نہر فرات پر اللہ اکبر العظمت للہ اونچا بولو علی رالی کالر درہ آپ سلامت ہیں احمد یزید جازمی دعا کریں گے حیدری آپ سلامت ہیں آپ سلامت ہیں احمد یزیدیت کو پکڑ کے مروڑ کے عباس مار ڈالے گا نہر فرات پر عباس مار ڈالے گا نہر فرات پر 9 لاکھ میں آ گیا علی کا علی بیٹا 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے مرشد عباس نے فرمایا او شامیوں او کوفیوں شرم نہیں آتی ہم سے لڑنے آئے ہو جاننا سرکار اتنی قیمتی بات ہے جنت ہو ایک سائڈ پہ جملہ ہو جنت کے بدلے میں نہ بیچو آپ ولایت کے خریدار بیٹھے ہیں عباس کا اس دل میں بسا کے بیٹھے ہیں تو جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں عباس فرماتے ہیں شامیوں اور کوفیوں شرم نہیں آتی مجھ عباس سے لڑنے آئے ہو مجھ عباس سے لڑنے آئے ہو عباس دے کے فرماتے ہیں شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال غزال عربی میں کہتے ہیں ہرن کو بزرگوں کو نہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں غزال کہتے ہیں ہرن کو عباس فرماتے ہیں شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال ناد علی کہاں یہ کہا حرف پائمال شامی چبین کفر کے قطراتین فیال کوثر کے مالکوں سے کرے بات یہ مجال اور مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے اللہ اکبر العظمت للہ وہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو عباس کی سلامی کے لیے بلند ہوئے یا علی آپ سلامت رہے میں نوکر ہو گیا آپ سلامت رہے انجنیز دا پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری ایک آواز رہنے دے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شیر سے جو جوان بیٹھے وہ لازمی جشن کی روحانیت بنا کرے جشن کا ماحول بنایا کرے کیونکہ جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی جوانی حسین کے لیے ہوتی ہے جو جوانی بازار کے لیے ضائع ہو جائے بزرگوں اس پر لعنت ہوتی ہے جو جوانی حسین کے کام آ جائے وہ علیہ السلام بن جاتی ہے میں نے اپنی جوانی لی ہی حسین کے ذکر کے لیے سارے توجہ کرنا ہے اتنا قیمتی جملہ ہے کہ پنڈال اٹھ کے کیا اڑ کے بھی بولے دانت تھوڑی ہے میری بات بڑی ہے جس جھولے میں آرام فرماتا تھا نا میرا مرشد حسین اس جھولے کے ارد گرد میں یاقوت لگے ہوئے تھے یمن کے نہیں عدن کے یمنی یاقوت نہیں تھے سرکار عدنی یاقوت تھے یمن کے تو شاید آپ کے پاس بھی ہوں لیکن وہ یمن کے یاقوت نہیں تھے وہ عدن کے یاقوت تھے یمن کے یاقوت نہیں تھے عدن کے یاقوت تھے ارد گرد یاقوت لگے ہوئے تھے 1 2 3 4 5 دن رسول نے اس بات کو غور فرمایا جبرائیل روز آتا ہے حسین کا جھولا بھی جلاتا ہے بڑی پیاسی بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے یاقوتوں کو دیکھتا ہے حسین کا جھولا جلاتا ہے بڑی پیاسی نگاہوں سے یاقوتوں کو دیکھتا ہے رسول نے جبرائیل کو روکے کہا جبرائیل یاقوت پسند ہے تو تو لے جائیے تیرے لیے مہنگے ہوں گے ہمارے لیے نہیں تیرے لیے مہنگے ہوں گے ہمارے لیے نہیں تیرے لیے مہنگے ہوں گے ہمارے لیے نہیں جبرائیل قدموں میں گرا اس نے اپنے ملکوتی رب سرکار کے قدموں پہ رکھ کے کہا
چاہیے سرکار, ایک عزت چاہیے. رسول فرماتے ہیں اس سے بڑا, آپ میری طرف دیکھیں سرکار, اس سے بڑی عزت کیا ہو؟ میرے حسین کا جھولا جھولاتا ہے, میرے بچوں کا نوکر ہے, اس سے بڑی عزت اور تجھے کیا چاہیے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ عزت تو بہت بڑی ہے لیکن ایک عزت اور چاہیے, ایک عزت اور چاہیے. آج بسم اللہ, ایک عزت اور چاہیے. کون سی عزت؟ جبرائیل قدموں میں گرا, ہاتھ بات کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہے آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب ہے, آپ کی ولا میری تخلیق کا سبب, نوکر ہوں عبد ہوں, میری عزت بڑھائیے. خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال, یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائیے. حیدر حیدر حیدر, اچھا بولو حیدری. آپ سلامت رہے. آپ سلامت رہے, میں نوکر ہو گیا ہوں آپ کا. حیدری خوش ہو کے کھیلتا ہے نا جن سے علی کا لال, یاقوت کی جگہ میری آنکھیں لگائیے. یاقوت کی جگہ لطف آ رہا ہے سرکار؟ ادھر والے مہربانی کرنا, نوکری پسند آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں کر رہے؟ ہاں توجہ کرتے رہنا, بڑا لطف آئے گا آپ کو اگر آپ نے جناب کے ساتھ دل لگا لیا تو. اتنا لطف آئے گا کہ اگر آپ کو میری باتوں کی سمجھ آتی نہیں نا, عرش کو یوں دیکھو گے, لیکن چلنا میرے مزاج کے مطابق ہے. 6500 سال کا عدنان بھائی چاچو اختر پرانا سزا یافتہ تھا جس کا نام تھا فطرس. بات میں ذرا یہاں رکھ کے کرنے لگا ہوں لیکن ہے یہاں والے, آپ نے اپنا معیار نیچے نہیں لانا, ٹھیک ہے نا سرکار؟ توجہ پوری کرنی ہے, 1 منٹ بھی توجہ سے اتنی بھی چاہیے. 6500 سال کا پرانا سزا یافتہ تھا جس کا نام تھا فطرس, اور وجہ کیا تھی؟ غرور کرتا تھا, کہتا تھا مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. مثلی کا دعویٰ کرتا تھا, کہتا تھا میرے جیسا نہیں ہے کوئی, میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. آ رکھ میرے سر پہ قرآن میں بڑے حسین پہ کھڑا ہوں, اس ذات کو غرور پسند نہیں. اللہ نے بجلی گرائی اس کے اوپر, اس کے بال بھی اڑ گئے, پر بھی اڑ گئے, گوشت کا ایک لوتھڑا بن کے فطرس زمین پہ پڑا تھا. اور جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا, اس نے آدم کو معذوری کی حالت میں سجدہ کر لیا لیکن آدم سے مدد نہیں مانگی. آپ سلامت رہے سرکار, آباد رہے. آدم کو سجدہ کر لیا لیکن آدم سے مدد نہیں مانگی. آدم کو سجدہ کر لیا لیکن آدم سے مدد نہیں مانگی. 3 شعبان المعظم تھی, اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے. 10,000 فرشتے نہیں, 10,000 فرشتوں کے قبیلے. ایک قبیلے میں ہوتے ہیں 10 لاکھ فرشتے. خود اندازہ لگاؤ 10,000 فرشتوں کے قبیلے میں کتنے فرشتے ہوں گے. اللہ نے جبرائیل کو کہا جبرائیل 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے, زمین پہ جا اور زمین پہ محمد کو حسین کے آنے کی مبارکباد دے. آپ سلامت رہے. زمین پہ جا, زمین پہ محمد کو, چاچو جی آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے, محمد کو حسین کے آنے کی مبارکباد دے. اب وہ ذات ہے مسبب الاسباب, اس ذات کو سبب بنانے آتے. جس جگہ وہ فطرس گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوا تھا نا, وہیں جبرائیل 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کے اترا. اس نے دیکھا یہ ڈر گیا, اس نے اپنے چلے ہوئے پر سمیٹے, فرشتے پہ فرشتہ, 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 نورانی فرشتے, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ, فرشتے پہ فرشتہ. 10,000 فرشتوں کے قبیلے اترنے کے بعد آخر میں جبرائیل زمین پہ آیا. اس نے پہچانا یہ تو میرا شناسہ ہے, اسے تو میں جانتا ہوں, یہ تو جبرائیل ہے. اس نے آواز دے کے کہا بھائی جبریل میں فطرس ہوں, تیرا پرانا محلے دار. بھائی جبریل ماجرا کیا؟ فرشتے پہ فرشتہ اتر رہا ہے, فرشتے پہ فرشتہ اتر رہا ہے. بھائی جبریل آسمان خالی ہو گیا. بھائی جبریل کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبرائیل کہتا فطرس پریشان نہ ہو, قیامت نہیں آئی, قیامت کا مالک آ گیا. آپ سلامت رہے, آباد رہے وہ بندہ جو ہاتھ حسین کو سلام کرے. حیدری قیامت نہیں آئی. قیامت نہیں آئی, قیامت کا مالک آ گئے. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی جبریل جا کر رہے ہو, جا کر رہے ہو, بھائی جبریل جا کر رہے ہو, جا کر رہے ہو. اس نے کہا نیچے سیدہ کی آغوش میں قرآن کا نزول ہوا ہے, سارے اس کی تلاوت کے لیے جا رہے ہیں. نیچے سیدہ کی آغوش میں قرآن اترا ہے, اس کی تلاوت کے لیے جا رہے ہیں. نیچے سیدہ کی آغوش میں قرآن کا نزول ہوا ہے, اس کی تلاوت کے لیے جا رہے ہیں. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا بھائی جبریل, بھائی جبریل ایک منت ہے, ایک منت ہے, ایک سماجت ہے, اگر مجھے ساتھ لیتے چلو شکریہ, نور خالق کے مظہر بھی مل جائیں گے. اگر مجھے ساتھ لیتے چلو, بھائی پیاجوٹا پہ پہلے تھے ورنہ میں یہی لائن دہراتا رہوں گا, اگر مجھے ساتھ لیتے چلو شکریہ, نور خالق کے مظہر بھی مل جائیں گے. میں خطا کار آصف
शाफिए रोज़े महशर भी मिल जाएंगे। इल्म के शहर की भी ज़ियारत करूं और वही इल्म के दर भी मिल जाएंगे। जिनके सदके में आदम को माफी मिली, उनके सदके मुझे पर भी मिल जाए। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जो हाथ फैले कभी किसी का मोहताज ना हो। जिनके सदके में आदम को माफी मिली, उनके सदके मुझे पर भी मिल जाएंगे, उनके सदके मुझे पर भी मिल जाएंगे। आपके बच्चे इस बात को जानते हैं, जिब्राइल ने अपने परों पे बिठाया। शेख सदूक अपनी किताब में इस लकीर को खींचते हैं कि जिब्राइल ये भी तो कह सकता था ना, ना बाबा ना, तू अल्लाह के गजब का शिकार है। ये ना हो तुझे अपने परों पे बिठा के रसूल की बारगाह में ले जाऊं, हुसैन की बारगाह में ले जाऊं, अल्लाह मुझ पर भी अज़ाब नाज़िल न करे। लेकिन जिब्राइल को इस बात का पक्का यकीन था, जिसे हुसैन पनाह में ले ले उसे अल्लाह ना नहीं करता। आप सलामत रहे। हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो, जो हाथ पे खैरात ले रहे मेरे मुर्शिद हुसैन से, जिसे हुसैन पनाह में ले ले उसे अल्लाह ना नहीं करता। अदनान भी परों पे बिठाया, रसूल की बारगाह में ले आया। दस्तक दी दरवाजे पे, रसूल बाहर आए। रसूल ने फुदरस को देखा। रसूल ने जिब्राइल से कहा, इसे क्यों लेकर आया? जिब्राइल ने हाथ बांध के कहा, सरकार इतनी देर हो गई आपके घराने की नौकरी करते हुए, आज आपसे सिला मांगता हूँ। इतनी देर हो गई आपके घराने की नौकरी करते हुए, जिस शहर में दो किस्म के बंदे बोलते नहीं। एक वो नहीं बोलता जिसने लंगर न किया हो, दूसरा वो नहीं बोलता जिसने 2 दफा किया हो। अब पता नहीं कौन क्या करके बैठे, लेकिन तवज्जो पूरी करना। सरकार बाहर आए। सरकार से जिब्रील ने कहा, सरकार सिला मांगता हूँ, इस मरीज को शिफा दे दें, इस मरीज को शिफा दे दें। इसका नाम है फुदरुस, 6500 साल का पुराना सजा याफ्ता है। इसको शिफा दे दें, इसको शिफा दे दें। अब बाहर ये बातें हो रही थी, या पर्दे से बीबी सैयदा की आवाज आई, बाबा आपकी शिफा देंगे, बाबा आपकी खैरात देंगे। आज 3 शबान है, खुश अल्लाह का जहान है। मेरा हुसैन मेरी झोली में आ गया, उसके बेटे का पहला सवाली भी आ गया। आज अपने बेटे के सवाली को शिफा मैं सैयदा दूंगी, खैरात में सैयदा दूंगी। बीबी ये बातें कर रही थी, या और से हसन आगे बढ़े, अम्मा के सामने हाथ मांग के कहते हैं, अम्मा आपकी शिफा देगी, मेरा भाई हुसैन है, मुझसे छोटा है, आज इस दुनिया में आ गया, उसका पहला सवाली भी आ गया। आज उसके सवाली को शिफा मैं हसन दूंगा, खैरात में हसन दूंगा, भीख में हसन दूंगा। सैयदा और हसन की बातें हो रही थी, या अली आगे बढ़े, अली आगे बढ़ के फरमाते, हसन खामोश हो जाओ, सैयदा खामोश हो जाओ। अगर ये बात है तो मेरा नाम अली है, कायनात की मुश्किलें कुशा करता हूँ, कायनात की मुश्किलें आसान करता हूँ। मेरे बेटे का पहला सवाली आ गया, आज इसके सवाली को खैरात मैं अली दूंगा, आज इसके सवाली को खैरात मैं अली दूंगा। सैयदा फरमा रही थी शिफा मैं दूंगी, हसन फरमा रहे थे शिफा मैं दूंगा, अली फरमा रहे थे शिफा मैं दूंगा। जब बाहर से हसन मोहम्मद आके कहते हैं, अगर ये बात है तो सारे खामोश हो जाओ, क्योंकि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। बोलो हैदरी। अगर ये बात है, आप सलामत अगर ये बात है तो सारे खामोश हो जाओ। हसन खामोश, अली खामोश, सैयदा खामोश। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। सैयदा ने कहा शिफा मैं दूं, हसन ने कहा शिफा मैं दूं, अली ने कहा शिफा मैं दूं, मोहम्मद ने कहा शिफा मैं दूं। जब सारों की ये बातें हो रही थी, शेख सदूक फरमाते हैं, नन्हे हुसैन ने माँ की आगोश में करवट बदली, नन्हे हुसैन ने माँ की आगोश में पहलू बदला। नन्हे नन्हे हाथ बांध के कहते, नाना जान महसूस न फरमाइएगा, अगर इसने खैरात आपसे लेनी होती ये रबीउल अव्वल में आता, अगर इसने शिफा आपसे लेनी होती ये रबीउल अव्वल में आता। नाना जान महसूस न फरमाइएगा, अगर इसने भीख आपसे लेनी होती ये रबीउल अव्वल में आता। अम्मा नाराज नहीं होना, अगर इसने खैरात आपसे लेनी होती ये जमानी उसानी को आता। भैया हसन नाराज नहीं होना, अगर इसने खैरात आपसे लेनी होती ये 15 रमजान को आता। बाबा अली नाराज नहीं होना, अगर इसने शिफा आपसे लेनी होती ये 13 रजब को काबे में आता। ये आया है 3 शबान को और खैरात मुझे हुसैन से लेने आया है, लेकिन फैसला मैं हुसैन नहीं करूंगा, फैसला जो मेरे नाना जान कर देंगे, फैसला जो मेरे नाना करेंगे। जब मोहम्मद ने ये बात सुनी ना कि फैसला मैं करूंगा, मोहम्मद ने फरमाया जिब्राइल जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, खुद उसको उठा, इसे उठा के हुसैन के साथ नहीं, हुसैन के झूले की लकड़ी से बस कर। हुसैन के साथ नहीं, हुसैन के झूले की लकड़ी से मस्कर। जिब्रील ने उठाया, ले आया, झूले की लकड़ी से मस किया, इसके पार भी आ गए, इसके पर भी आ गए,
اور مجھے عزت حسین کی قسم جھوٹ بولوں اللہ مجھے ابھی سزا دے، جس جھولے سے پرمس کر کے فطرس کو شفا ملی تھی، ابھی حسین اس جھولے میں سویا ہی نہیں تھا۔ آپ سلامت رہے یار، حسین اس جھولے میں سویا ہی نہیں تھا، ابھی حسین اس جھولے میں آرام ہی نہیں فرمایا تھا۔ دوری اعتراضات کی تھی جو آپ کے نوکر نے بند کر دیا، ابھی حسین اس جھولے میں سویا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوال کیا یا بادشاہ رسول خدا جو بیچارہ 6500 سال کا سفر کر کے صرف حسین کے جھولے تک پہنچا، پھر اسے حسین تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگے گا، پھر اسے حسین تک آنے میں کتنا عرصہ لگے گا، پھر اسے حسین تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بادشاہ کم از کم حسین کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ بس کر کے تو شفا دے دینا، بیچارہ لمبا سفر کر کے آیا ہے، اتنی سزا بھگت کے آیا ہے، کم از کم حسین کے تلووں کے ساتھ تو بس کرے۔ رسول فرماتے ہیں میرا ذاکر ہے مسجدہ چھڑوی تو نے انصاف نہیں کیا، یہاں پہچان تھوڑا سا انصاف کر، پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے، پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے۔ ایک کلالی چپ رہ گیا، میں اس کے سر پہ آگے کھڑا ہو جاؤں گا، پر فرشتے کو ملے پر نہیں سمجھا تو نے۔ سیرت سرور عالم سے صدا ملتی ہے اور تازیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگو، ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے۔ بولو بولو علی علی کا لردر ہم سے جو حیدری ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے۔ آخری میرا جملہ اسی پہ سلام کرنے لگا ہوں، تازیہ داری کو مت شرک سمجھنا لوگو، ہم سے منسوب ہو لکڑی تو شفا ملتی ہے۔ یہ تو تھا حسین بادشاہ کا جھولا۔ اب بتاؤں علی بادشاہ جھولے میں کیسے آئے؟ علی بادشاہ کا جھولے میں آنا سننا چاہتے ہیں؟ جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ تو کھڑا کرے سرکار، ساری سننا چاہتے ہیں علی بادشاہ جھولے میں کیسے آئے؟ میرے مرشد علی جھولے میں کیسے آئے؟ 13 رجب المرجب تھی، کعبے میں علی کا نزول ہوا، نبی نے علی کو اٹھایا، گھر لے کر آئے، ہاتھ سے تیار کردہ جھولے میں علی کو سلایا، اور حالت کیا تھی؟ محمد ڈوری ہلا رہے تھے، لوری سنا رہے تھے، ڈوری ہلا رہے تھے، لوری سنا رہے تھے، محمد ڈوری ہلا رہے تھے، لوری سنا رہے تھے، مسکرا کے کہہ رہے تھے یا علی انت منی وانا منکا، اے نو کہ علی کر تو قلبی وجھو کا وجھیرا سبراسی دو کا تو ایمو کو کبھی پیتم کو قدم میلہ ہم کلامی، یا علی انت میری شہد میں کو تو میرا زوری میں کو، یا علی انت منی وانا منکا، اے نو کہ علی کر تو قلبی وجھو کا وجھیرا سبراسی دو کا تو ایمو کو کبھی پیتم کو قدم میلہ ہم کلامی، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تیرا سر میرا سر میرا سر تیرا سر تیرا چرا میرا چرا میرا چرا تیرا چرا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ میرے ہاتھ تیرے ہاتھ تیرا دل میرا دل میرا دل تیرا دل تیری زبان میری زبان میری زبان تیری زبان تیری آنکھ میری آنکھ میری آنکھ تیری آنکھ تیرا لہو میرا لہو میرا لہو تیرا لہو، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو میں تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو ہاتھ پہلے کروڑ سلام کرے یا مسجدہ چھڑوی ہاتھوں کو، یا علی تو میں تو، یا علی تو میں تو، یا علی تیرا لہو میرا ہے میرا لہو تیرا ہے، یا علی تیرا گوشت میرا ہے میرا گوشت تیرا ہے، یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو میں تو۔ رسول یہ باتیں کر رہے تھے، فنزل جبرائیل نازل ہوا، ہاتھ مار کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ اللہ اکبر الحمد للہ، خرچہ سارا میرا، سارے بولو حیدری۔ اللہ کہہ رہا خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ رسول فرماتے جبرائیل نہ، اللہ سے جا کے کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں نے علی کو لوری دے دی ہے، اب علی میں ہے میں علی ہوں، علی میں ہے میں علی ہوں، علی میں ہے میں علی ہوں، علی میں ہے میں علی ہوں۔ جبرائیل گئے واپس آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے پریشان ہونے والی بات نہیں، ڈوری ہلا دیے تو کیا ہو گیا، لوری سنا دیے تو کیا ہو گیا؟ اللہ کہہ رہے پھر سے ڈوری ہلا، پھر سے لوری سنا، مسکرا کے علی کی طرف دیکھ کے یا علی، اللہ کہہ رہے تیری آنکھیں عین اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیرے ہاتھ ید اللہ۔ آپ سلامت رہے یار، تیری آنکھیں عین اللہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیرے ہاتھ ید اللہ، دل قلب اللہ، تو پورا ولی اللہ، تو پورا ولی اللہ۔ اب لوری سناتے وقت نا، ڈوری ہلاتے وقت رسول خدا رک کے علی سے کہا یا علی میری جان یا علی کل ایمان یا علی۔ آپ سلامت رہے، جب میں بات کا لطف لیا میں سلام کہہ رہا ہوں، یا علی میری جان یا علی کل ایمان یا علی، یا علی ایک کام تو کرے، کون سا؟ رسول خدا جھولے میں قرآن کو سنا، جھولے میں قرآن کو سنا، جھولے میں علی کے لب ہلے۔ علی نے رسول خدا کو دیکھ کے فرمایا یا رسول اللہ، جھولے میں قرآن پڑھنا مجھے علی کے لیے مشکل بات نہیں، لیکن میرے قرآن پڑھنے سے یا رسول اللہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ میرے قرآن پڑھنے سے آپ
اور ایک کام کر معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے فقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر۔ آپ سلامت رہے، یا علی قرآن سنا، اور ایک کام کر معصومیت کا دائمی فرمان نشر کر، ماں باپ کے فقار کی برہان نشر کر، پڑھ کے قرآن باپ کا ایمان نشر کر۔ یا علی انسانیت کے دل پہ